بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما، آمین۔ پریے درشکو، معزز ناظرین، حضرات و خواتین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آج کے اس درس میں جو ٹاپک، جو موضوع، جو وشے لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ جو سلسلے وار کڑی چل رہی ہے، اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ کا پریچے، جو ہمارا اور آپ کا جنم داتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ کون ہے، کن کن خوبیوں کا مالک ہے، اس کے گن کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ تک پیش کی گئی ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی یا تیسری ویڈیو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ چونکہ لوگ جب اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ سے پریچت نہیں ہوتے، تو لوگ اللہ کو دوسری چیزوں میں ڈھونڈنے کی، تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ حق نہیں دیتے جس کا وہ مالک ہے، جس کا وہ حقدار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پرمیشور، اپنے خالق، مالک، جنم داتا کو پہچانیں، اس سے پریچت ہوں، پریچت ہو کر کیول اور کیول اسی کی پوجا اپاسنا کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھاگیدار اور ساجھیدار نہ بنائیں۔ آج کے اس چھوٹی سی کلپ کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی جو وشیشتائیں آپ تک بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ دو پرکار کی ہیں، دو طرح کی ہیں۔ پہلی وشیشتا، پہلے نمبر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ویکتگت وشیشتا جو اسی کے ساتھ ہیں، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وشیشتا سے ہمیشہ سے پریپورن ہے اور ہمیشہ پریپورن ہوگا، رہے گا۔ ادھارن کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا گیان، اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ کی شکتی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو بھی اس نے اپنے لیے بیان کیا ہے یا جو اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیا ہے۔ اب ان وشیشتاؤں کو، ان خوبیوں کو، ان گنوں کو جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو اس کی ویکتگت وشیشتائیں ہیں، اس کو ویسے ہی مانا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی یوگ ہے۔ نہ ہی ان وشیشتاؤں کے ارتھ کو پریورتت کیا جائے، یعنی اس کا معنی بدلا جائے۔ جیسے السمیع ہے، سننا، یہ اللہ کی شایان شان ہے، لیکن اگر ہم اس کا ارتھ پریورتت کر دیتے ہیں، کسی اور معنی میں مراد لیتے ہیں، کسی اور سے تشبیہ دیتے ہیں، کسی اور سے مثال دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اس معنی کو، اس شبد کا جو ارتھ ہے، ہم نے اس کو پریورتت کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان وشیشتاؤں کے ارتھ کا انکار کیا جائے، یعنی جو بھی اس کی وشیشتائیں جو پرمانت ہے، جو ثابت ہیں، جس کو اس نے اپنے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے، اور ان وشیشتاؤں کی دوسری کسی وستو سے تشبیہ نہ دی جائے۔ یعنی جیسے انسان سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سننا قرآن کے اندر ثابت ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا سننا انسان کے سننے سے تشبیہ دے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کا سننا اس کی شایان شان ہے، اس کی قدرت کے انوسار، اس کی طاقت، شکتی اور چھمتا کے انوسار، اور انسان کا سننا انسان کی اپنی قدرت اور شکتی کے انوسار ہے۔ تو اس لیے کسی بھی مخلوق سے، کسی بھی وستو سے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی گن کا، کسی بھی وشیشتا کی تشبیہ نہ دی جائے، مثال بیان نہ کی جائے۔ اسی پرکار سے نہ ہی ان وشیشتاؤں کا آکار بیان کیا جائے، یعنی آکار بیان کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ سمائے دنیا پر، ڈیلی پرتی دن سمائے دنیا پر جو یہ آکاش نظر آ رہا ہے،
اس پر اللہ تعالیٰ روزانہ سمائے دنیا پر آتا ہے اور بندوں سے ندا لگاتا ہے کون ہے مانگنے والا، کوئی ہے سننے والا. تو یہ جو اس کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا آکار نہ بیان کیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آتا ہے. تو آکار بیان کرنے سے بچنا چاہیے. اسی پرکار بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے یوگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس کی شایان شان ہیں. کسی بھی چیز سے، کسی بھی مخلوق سے اللہ کی تشبیہ نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اس لیے ایسی چیزوں سے کیا ہے، ہر انسان کو بچنا چاہیے. دوسرے نمبر کی وشیشتا جو آج بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وشیشتا یہ کیا ہے، اختیاری ہے. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اچھا اور ارادے پر نربھر کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی داس کے اچھے کام پر پرسن ہوتا ہے تو اسے کسی اور داس کے کام پر اپرسن ہوتا ہے، برے کام پر اپرسن ہوتا ہے. کسی نے اچھا کام کیا تو اللہ پرسن ہو گیا، کسی نے برا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کیا ہوا، ناخوش ہو گیا، اپرسن ہو گیا. اور کسی داس کے اچھے کام سے خوش ہو کر اس کو بہت زیادہ رزق دیتا ہے، بہت زیادہ روزیاں دیتا ہے. لیکن کسی کے بدلے کو پارلوکک جیون کے لیے، یعنی مرنے کے بعد کا جو جیون ہے وہاں کے لیے سرکشت کر دیتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی چاہتا ہے تو دنیا کے اندر اس کو بہت زیادہ رزق دیتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا تو پارلوکک جیون کے لیے، مرنے کے بعد کا جو جیون ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے، سرکشت کر لیتا ہے. تو یہ جو وشیشتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اختیاری ہے، یہ اس کے ارادہ منشا کے اوپر نربھر کرتا ہے. اسی لیے کیول اسی کی پوجا اپاسنا کی جائے. اس کی پوجا تتھا عبادت میں کسی کو بھاگیدار نہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی یہ نعمت یاد دلاتے ہوئے آدیش دیا ہے کہ جب سارے اپکار ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں یاد دلایا ہے. سارے اپکار کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب سارے اپکار ہم نے کیے ہیں، ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں، تو پھر دوسروں کی پوجا کیوں؟ میرے ساتھ دوسرے کو بھاگیدار کیوں بناتے ہو؟ میرے ساتھ یا مجھے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کیوں؟ یہ اللہ سوال کرتا ہے، یہ اللہ پرشن کرتا ہے، پوچھتا ہے ہر انسان سے. تو اس پر ہمیں وچار کرنے کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ارتھات لوگوں، پوجا کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ جو بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں سب کا پیدا کرنے والا ہے. اس کی وشیشتائیں کیا ہیں، اس نے کیا کیا نعمتیں اپکار کی ہیں، کیا کیا نعمتیں اس نے ہمارے اوپر کی ہیں، اس کے اپکار کتنے ہمارے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ خود ان نعمتوں کو یاد دلاتا ہے، ان اپکار کو یاد دلاتا ہے تاکہ اس کے بھولے ہوئے جو بندے ہیں، جو داس ہیں، وہ اس کی اور پلٹ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، جنم داتا وہ ہے جس نے تمہارے لیے دھرتی کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، آکاش کو چھت بنایا، دھرتی کو بچھونا بنایا، آکاش کو چھت بنایا.
اوپر سے پانی برسایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے، آکاش سے پانی برسایا، اس کے دوارا ہر پرکار کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے روزی روٹی جٹائی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے ورشا برسائی، پانی برسایا، اور پھر نیچے سے بہت ساری پیداوار، بہت سارے پھل فروٹ، بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ سارے اپکار ہم نے کیے ہیں، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے گن میرے ہیں، تو پھر کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو بھاگیدار نہ بناؤ، اس کے سمکش کسی کو بھاگیدار نہ بناؤ، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم یہ جانتے ہو کہ وہ کتنے گنوں کا مالک ہے۔ آج دیکھیے اگر ورشا رک جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، فصل، کسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دھان کی فصل ہے، آسمان سے بارش کی ضرورت ہے، ہر آدمی اپنے اپنے دھرم کے انوسار اسی سے دعا کرتا ہے، اسی سے التجا کرتا ہے۔ ہر ایک کا ہردے اس بات کا ساکشی ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ پوری دنیا کا بنانے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ہے جو آسمانوں کے اوپر وراجمان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیول اسی کی پوجا اپاسنا کریں، اس کے گنوں کو سمجھ کر اس سے قریب ہوں، اس سے نکٹ ہوں، اس سے پریچت ہو کر کیول اسی کی پوجا اپاسنا کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھاگیدار اور ساجھیدار نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کیول اسی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پوجا اپاسنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی اس سے پریچت ہیں، جو تیرے بندے اس دنیا کے اندر ہیں تجھ سے اپریچت ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے، تو ان کو توفیق پردان کر کہ وہ بھی تجھ سے پریچت ہو سکیں، تیرے گنوں کو جان سکیں، تیری وشیشتاؤں سے واقف ہو سکیں، جان سکیں، اور پھر تیری ہی عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ گزارش ہے آپ سے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، دوستوں تک پہنچائیں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔